عشق مجازی اور عشق حقیقی کیا ہے؟ مجاز حقیقت سے ہے. مجاز کا مطلب یہی ہے کہ وہ حقیقت نہیں ہے. تو اگر وہ عشق مجازی ہے تو لازمی ہے کہ وہ عشق حقیقی نہیں ہے. لیکن انسان کی کہانی مجاز سے شروع ہوتی ہے. اچھا. تو آپ سب سے پہلا جو پیار سے آپ کا تعارف ہوتا ہے تو وہ مجاز میں ہی ہوتا ہے. پہلے آپ کو اپنی ماں پیاری لگ گئی, آپ اس کی محبت میں رہے. بچے کو اپنی ماں نظر نہیں آتی تو وہ کتنا تڑپتا ہے. ہاں جی, ڈھونڈتا ہے. تو وہ محبت تو مجاز سے ہی شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن مجاز کے اوپر ہی ٹک جانا یہ بے وقوفی ہے. کیونکہ مجاز تو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میں حقیقی نہیں ہوں. آپ اسی کو پکڑے ہوئے ہیں. جی, وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں سایہ ہوں. جی, تو آپ کو سایہ حسین لگ گیا تو ٹھیک ہے, لیکن کیا اب آپ سائے کے ساتھ ہی پیار رکھیں گے؟ یہ تو بے وقوفی ہے. سایہ آپ کے اندر اس جستجو کو پیدا کرتا ہے کہ آپ وجود کی طرف جائیں. انسان کی انسان سے محبت جی وہ ہوتی ہی اس لیے ہے کہ آپ وجود حق کی طرف دیکھیں جس کا شیڈو ہے یہ سب کچھ. تو اگر یہ جستجو پیدا نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ بے وقوفی ہے اور بس سائے سے ہی پیار کیے چلے جا رہے ہیں. آپ کو علاج کرانا چاہیے. سر, ایک انسان جو کہ اسپریچویلٹی یا تصوف پہ بلیو نہیں کرتا لیکن اس کا جذبہ انسانیت بہت اسٹرانگ ہے, تو ایسے انسان کو ہم کیا کہیں گے؟ دیکھیے, بلیو کرتا ہی ہے یا نہیں کرتا یہ تو ڈکلیریشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے دعوے ہوتے ہیں. میں اسلام پہ جو ہے وہ میرا دعویٰ ہے لیکن سارے کام جو ہے وہ میرے ان اسلامک ہیں, تو یہ کیا دعویٰ جو ہے وہ ہوا. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں بلیو نہیں کرتا, لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کے بلیو کرنے سے. ٹھیک, جو ایگزسٹ کرتا ہے وہ تو ایگزسٹ کرتا ہے. اور باقی جو ہے وہ جس وقت اس نے منوانا ہوگا وہ اس سے منوا لے گا. جی, تو وہ پھر اپنا کرم جو ہے وہ کر دے گا, تو وہ بخش دیتا ہے ان لوگوں کو. ہمیں کیا پتا کہ آخری لمحے کے اوپر کیا ہوا جب سانس نکل رہی تھی. ٹھیک ہے, وہ سارا سب کچھ ہی تو وہ آخر میں آ کے ڈیسائیڈ ہو رہا ہے نا. یہ جو ابھی سے آپ پارسا بنے ہوئے ہیں اور بہت کچھ بن گئے ہیں, ابھی تو کہانی ختم ہی نہیں ہوئی بھائی. ریس کی میں ہو کہانی تو وہاں پر آپ کا اینڈ آف ٹائمز وہ ہے جو آپ کی آخری سانس ہے. اس وقت آپ کی جو حالت ہے, جس سٹیٹ میں آپ نے وہ آخری سانس لیا ہے, وہ آپ کی کہانی کا آخری چیپٹر ہوتا ہے. ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کریکٹر سے. ٹھیک ہے, تو یہ جو لاسٹ چیپٹر ہے, ٹھیک ہے, یہ اس وجہ سے ایگزوٹک ہے اور اس وجہ سے تھرلنگ ہے. ٹھیک ہے, کہ ڈپارچر کے وقت آپ کی حالت ہی آپ کی پوری جرنی کو سکسیسفل کرتی ہے یا انسکسیسفل کرتی ہے. ٹھیک ہے, التواب ہے. ٹھیک ہے, اور موت آنے سے ایک لمحہ پہلے بھی وہ آدمی جس نے ساری زندگی گناہ میں گزار دی اور وہ صاف ہو کر التواب سے کہتا ہے مالک غلطی ہو گئی, تو وہ تو ہے ہی التواب. اس کا تو کام ہی ہے معاف کرنا, توبہ کو قبول کرنا. تو توبہ جب مالک قبول کرتا ہے, مالک کا ظرف اور ہے. یہ آپ نے عدالت لگائی ہوئی ہے کہ آپ کہیں گے کہ جی ساری زندگی وہ خراب کام کرتا چلا گیا تو وہ جنت میں کیوں جائے. بھائی تمہاری جنت ہے کیا؟ اس کے جانے کے اوپر تمہیں کیا تکلیف ہو رہی؟ جنت چھوٹی سی ہے کیا مسئلہ کیا ہے؟ جنت تمہاری سوچ سے بہت بڑی ہے. ہاں, اور وہ تواب ہے. وہ آخر لمحے تک وہ آپ سے پیار ہی اتنا کرتا ہے, وہ تھوڑی آپ کو دوزخ بھیجنا چاہ رہا ہے. جی کیوں ڈر رہے ہو؟ وہ تو موقع دے رہا ہے ہاں کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرو, میں تمہیں جنت میں بھیجوں. آپ کا انجام جو ہونا ہے وہ بیان کرے گا, اور آپ کا انجام کبھی بھی کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے. یہ سب سے اس کہانی کے اندر جسے وہ کہتے ہیں نا سسپینس,
تو اس کہانی کے اندر سسپینس جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی لمحے بھی کریکٹر نکل سکتا ہے. تو اب وہ کس حالت میں نکل رہا ہے, ایمان کی حالت میں نکل رہا ہے, عاجزی کی حالت میں نکل رہا ہے, یا وہ کبر کے حالت کے اندر نکل رہا ہے, لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہوئے نکل رہا ہے, یہ آپ کی جرنی آف لائف کو ڈیفائن کر دے گی, سکسیسفل تھی یا کہ فیل ہو گئے. زبردست سر, زبردست سر. ایک انسان جو کہ احساس سے خالی ہے, کیا وہ انسان بھی ہے؟ احساس ہی انسان ہونا ہے. انسان ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر احساس ہو. جی, بغیر احساس کے کوئی آدمی ہوتا بھی نہیں ہے. یہ ہم جنہیں کہتے ہیں نا بغیر احساس کے یا اس کے اندر نہیں ہے, اس کے اندر بھی احساس ہوتا ہے. ٹھیک, بس وہ ہم نکال نہیں پا رہے, یا پھر وہ کچھ دب گیا ہے بہت ساری چیزوں کے نیچے. شاید ہمیں مدد نہیں مل رہی ہے جو ہمیں ہمارے اندر سے کچھ نکالنے میں تھوڑی سی مدد جو ہے وہ دے دے. شاید ہم نے انسان کو سب سے سستی چیز بنا دیا ہے. تو جب ہم نے خود اپنی قیمت ہی اتنی سستی کر دی ہے کہ چند کاغذ کے ٹکڑوں کے عوض یہ زندگی کسی گولی کا نشانہ بن سکتی ہو, تو اتنے ماحول کے اندر کیا جو ہے وہ کیا جا سکتا. بہرحال درویش تو آپ کا آپ کے اندر ہی ہے. جی, آپ دنیا اس پوری کائنات کے سلطان ہیں. کیا بات. آپ بھکاریوں کی طرح تو نہ گزاریں یہ زندگی. جی, اللہ کریم نے آپ کو سب کچھ دے کر بھیجا ہے. جب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کوئی رکاوٹ آ گئی یا تالا آ گیا, ٹھیک ہے, تالا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ چابی ہوگی. چابی ہوگی. جی, بالکل. اور چابی کا مطلب یہ ہے کہ تالا بھی ہوگا, اور تالا اگر ہے تو کوئی دروازہ بھی ہوگا. بالکل. تو اللہ کریم نے جب آدم کو اسماء کا کلی علم دیا تو یہ جو اسماء ہیں یہ چابیاں ہیں, یہ کیز ہیں, اور آپ کی زندگی میں جو آنے والے چیلنجز اور رکاوٹیں ہیں وہ تالے ہیں, اور ہر تالا ایک بڑی اپرچونٹی کے اوپر لگا ہوا ہے. آپ تالے سے گھبرا رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں, اس تالے نے وہ اپرچونٹی آپ کے لیے محفوظ کی ہوئی ہے. تو تالے سے نہیں جھگڑنا ہے, اپنی چابی کو ڈھونڈنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے دی ہے, اس کو کھولیں اور نئی اپرچونٹیز کے اندر جائیں, یا فتح ہو یا فتح. کیا بات ہے سر. مرنے سے پہلے مرنا کیا ہوتا ہے؟ مرنے سے پہلے مرنا یہی ہوتا ہے کہ آپ قبول کر لیں. جی, آپ لائف کو جب قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ مرنے سے پہلے مر چکے ہوتے ہیں. کیا بات. جہاں پر آپ زندگی کئی اس فرکشن کا نام رہے ہیں جو نیچر کے ساتھ آپ کرتے ہیں, اس کو آپ زندگی جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں, جبکہ زندگی درویشوں کے ہاں ایکسیپٹنس کا نام ہوتی ہے. ٹھیک, آپ اس ساری کائنات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اتنے زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہیں آپ. جی, کہ یہ جو میں گیا ہوا تھا امیزون پیرو میں, تو وہاں پیرو میں ایک آبزرویٹری ہے کچھ سوئس گورنمنٹ کی طرف سے. تو امیزون کا جنگل پاکستان سے بھی بڑا ہے, یعنی اس کا رقبہ 4-5 ملکوں کے اندر جو ہے وہ ہے, اور 25% آف آکسیجن جو ہے پورے اس پلانٹ کی وہ صرف وہیں سے آتی ہے. 25% آکسیجن, یعنی ہم لوگوں کے زندہ رہنے میں اس کا بڑا وائٹل رول ہے اس جگہ کا. تو وہ رین فارسٹ ہے, سارا سال اس کے اوپر جو ہے وہ بارش ہوتی رہتی ہے, اور وہاں اس کے درمیان میں سے ایمیزون ریور جو ہے وہ بھی گزرتا ہے, اور وہ گدلا سا جو ہے وہ ریور ہے. تو جو بھی اس کی ایمیزون کی سیر کے اوپر جاتے ہیں تو ان کو وہ فیری وہاں پر روکتی ہے, اور وہ سارے لوگ اوپر چڑھ کے اس ٹاور سے جو آبزرویٹری ٹاور ہے وہ اس جنگل کو دیکھتے ہیں.
اچھا تو ہم بھی جس فیری پہ گئے تھے وہ بھی وہیں پہ آ کے رکی، اور تمام ٹورسٹ جو ہے وہ ہم چڑھے، وہاں سے دیکھا تو ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے. واپس پہ اترتے ہوئے اب وہ ہمیں بتا رہے ہیں جو گائیڈ تھے کہ یہاں پر اتنے ملی لیٹر بارش ہوتی ہے اور اس سے اتنی سوائل ایروجن ہوتی ہے، مٹی جو ہے وہ نکلتی ہے. تو کسی نے وہاں سے سوال کیا کہ یہ اتنی جو سوائل ایروجن ہو رہی ہے اور کب سے ہو رہی ہے، تو یہ زمین اپنا بیلنس کیسے مینٹین کرتی ہے، یہ دوبارہ اپنے اندر کیسے مٹی لے لیتی ہے. ویری ڈیپ، بہت ریشنل سوال ہے ویسے. ہاں کہ اتنی جو بارش ہو رہی ہے تو مٹی تو بہہ کر جا رہی ہے، رین فارسٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لیول آف سینڈ جو ہے وہ کیسے مینٹین ہوتا ہے. تو انہوں نے ہمیں پھر نیچے جا کر جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹری دکھائی، اور اس ڈاکومنٹری میں یہ تھا، پتہ نہیں وہ افریقہ کے ایک کوئی ملک ہے، چاڈ ہے یا کچھ ایسا، اس کا جو سینٹرل ایریا ہے وہ بالکل ڈرائی ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی کوئی ویجیٹیشن نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، نہ کوئی انسان رہتا ہے. وہاں پر خدا کا نظام ایسا ہے کہ وہاں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ اس ہوا سے وہ ریت اڑتی ہے، اور وہ ریت 1 کلومیٹر بلند جاتی ہے، اور پھر وہاں سے شاید وہ جو بتا رہے تھے کہ 5000 کے 4000 میل کا سفر یہ سمندر کے اوپر سے کرتی ہوئی ایمیزون کے اوپر آ کے گر جاتی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اب اگر آپ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے جو ڈیولپمنٹ کے ماسٹرز ہیں وہ کہیں گے کہ یار وہ جو چارٹ کے اندر صحرا پڑا ہے اس کو گرین نہ کر دیں ہم، اس سے ویجیٹیشن زیادہ ہوگی، کراپس آئیں گی، لوگوں کو جو ہے وہ نوکری کے مواقع ملیں گے، نئی نئی منڈیاں کھلیں گی. جی، تو اگر اس چارٹ والے کو سارے ویجیٹیشن کر دیں گے آپ، تو یہ 25% جو لنگس دے رہا ہے یہ رہے گا ہی نہیں. تو اللہ کریم نے جو کہنے والی بات پہ آ رہا تھا، اس نے کمپلیمنٹ کیا ہوا ہے اپوزٹس کو، ہماری نظر نہیں ہے. جی، سب سے زیادہ خطرناک ترین لفظ جو ہے انگریزی ڈکشنری میں وہ ڈیولپمنٹ کا ہے، جس کے نام کے اوپر ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ہیومینٹی کی ڈسٹرکشن اور اس پلانٹ کو جو ہے وہ تباہ کرنے کا باعث بن رہا ہے. آپ کے اس شہر میں، آپ نومبر سے مجھ سے رابطے میں ہیں، آپ کے اس شہر میں میں صرف آئی اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے نہیں سکا کہ یہاں پہ سانس لینے کو صاف نہیں ہے. آپ کہتے ہیں لاہور ڈیولپڈ سٹی ہے، اربوں روپے کے آپ نے گھر لیے ہوئے ہیں، دماغ آپ کا خراب ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل. آپ کے بچوں کو تو اس شہر میں صاف بیسک نیسیسٹی آف لائف ہے، تنفس، بریدنگ، وہ ہوا ہی نہیں ہے. کیا آپ نے جو ہے وہ، یہ کیسی ڈیولپمنٹ ہے، یہ کیسی ڈیولپمنٹ ہے. اور پھر اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ درختوں کو کاٹ رہے ہیں. جی، اس ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر آپ نے انسان کو ایک کموڈٹی جو ہے وہ بنا دیا ہے، جس کی حیثیت کچھ بھی اور نہیں ہے. اس سے مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ اس سے زیادہ تو آپ کسی کو کچھ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. تو آپ کی زندگی میں کیا خوبصورتی آئے گی، کیا معنی آئیں گے، کیا لطف جو ہے وہ رہے گا؟ آپ کے پاس سب ہوگا، اور تب بھی آپ جو ہے اپنے آپ کو غیر مطمئن ہی پائیں گے. اس سے بڑی اور سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ سزا سارے بھگت رہے ہیں. جی، کسی کے شکر کی حالت میں کتنے لوگ ہوں گے؟ اپنے ارد گرد کبھی دیکھ کر اندازہ لگائیے گا، اتنے ہی ہوں گے. صحیح کہہ رہے ہیں، بہت کم تعداد ہے. جی، بہت کم تعداد. اس وجہ سے ہے کہ ہم دیکھ نہیں رہے، انگریٹفل ہیں، ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا. جی، بس اپنی زندگی کو قبول کریں، پھر آگے آگے میریکلس دیکھیے کیا ہوتا ہے.